مجھے درخت سلام کرتے ہیں، مجھے برکت سلام کرتے ہیں، مجھ سے ایک نور ساطع ہوتا ہے جو آسمان میں پھیل جاتا ہے، دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، بادل بن جاتا ہے، پھر آسمان کی طرف چلا جاتا ہے۔ جناب عبدالمطلب نے کہا کہ یہ بے شک میں جانتا ہوں کہ تجھ سے ایک ایسا فرزند ہوگا کہ جو جس کی ساری کائنات کو انتظار ہے۔ یہ سفر مصطفیٰ، یہ نور مصطفیٰ کا سفر ہے۔ یہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم رسالت مات کے اباؤ کہ ان میں جن میں یہ نور آتا گیا وہ اتنے زر و تقریم کے بارے میں ہوتے گئے، جس کا یہ نور تھا وہ خود کتنی تقریم اور عزت کا مالک ہے، اس کا کیا مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دیکھیں رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو نور ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا کہ عام نوروں میں اس میں فرق ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو ملائک کا جو نور ہے، یہ سفر ہے، آپ نے سدرۃ المنتہا کی طرف نہیں دیکھا، یہ دونوں نور جا رہے ہیں۔ جناب جبرائیل بھی نور کے بنے، رسالت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور کے بنے۔ یہ لیکن جب یہ سفر کر رہے تھے سدرۃ المنتہا پہنچے تو جبرائیل رک گئے۔ کیوں رکے؟ انہوں نے کہا کہ آگے جانے کو مجھے کہ اگر میں آگے گیا تو جل جاؤں، نور جل جائے۔ آپ یہ فرق دیکھیں کہ جناب جبرائیل نے کہا کہ اگر اس مقام سے میں آگے گیا تو میں جل جاؤں۔ اب یہ دیکھیں نور جل رہا، وہ کیا حضور کے لیے کہا کہ آپ تشریف، آپ اسی نور کے حصہ تقرب اس نور کے تقرب سے محمد مصطفیٰ کو کیا ہوتا تھا۔ یہ آپ اس کا فرق نواز نہ کریں اور یہ دیکھا کریں کہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جو تعریف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں علم آدم تھا، حضرت ابراہیم کا حصہ، حضرت عیسیٰ کا حصہ، یعنی سارے انبیاء کا، حضرت موسیٰ کی حیبت تھی، یعنی سارے انبیاء کی خصوصیات میرے نبی میں تھی۔ یہ میرے رسول کا مقام نہیں ہے، یہ میرے رسول کی تعریف نہیں ہے، میرے رسول کی تعریف نہیں۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ حاجی صاحب کا بیٹا اگر یہ کہے کہ حاجی صاحب جو ہیں یہ مجھ پر گئے، یہ مجھ پہ گئے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ حد ادب۔ حاجی صاحب کہیں گے میں تجھ پر نہیں گیا، تو مجھ پہ گیا۔ کہ بیٹا اگر کہے کہ تیری شکل مجھ پہ گئی تو یہ کیا بات ہے؟ یہ جو سارے نبی یہ فیضان کرامت رسول، کسی کو علم رسول سے حصہ ملا، کسی کو علم رسول سے حصہ ملا، کسی کو ہیبت محمد سے حصہ ملا، یہ سارے نبیوں کو فیض ملا۔ اور آپ نے دیکھا تاریخ نہیں پڑھی کہ جب یوسف کتنا خوبصورت تھا، تاریخ کہتی ہے بلکہ قرآن کہتا ہے کہ جب عورتوں نے جناب یوسف کو دیکھا تو سب کے سب عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ، اتنے حسین تھے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ جناب یوسف زلیخا کو کیا کہا کہ زلیخا تو میرے حسن میں فرشتہ ہو گئی ہے، تو میرے حسن میں پاگل ہو گئی ہے، لیکن ایک رسول آئے گا کہ جس کا نام احمد ہے، وہ اتنا حسین ہے کہ تو سوچ ہی نہیں۔ یعنی یوسف اس وقت بتا رہے ہیں کہ جو میں حسین ہوں یہ میرا کمال نہیں بلکہ حسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے کہ اس سے مجھے فیض ملا ہے اور میں اتنا حسین ہوا۔ نام محمد لکھا، نام احمد اس وقت احمد، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنا محفوظ کر لیا تھا نام محمد کے کسی کے اپنے نبی کو بھی نہیں ہونے دیا۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ جس صحیفہ میں بھی میرے رسول کا نام آیا ہے وہ احمد، تاکہ وہ یہ جرت نہ کر لگے کہ اپنے بیٹے کا نام محمد رکھے۔ احمد آیا، یہ دیکھیے گا، اس پر سب دیکھیے گا کہ جتنے نام آئے احمد آیا، محمد کو محفوظ رکھا کہ یہ نام کو رکھنے ہی نہ پڑا۔
نام لکھا زلیخا نے اور تولا، ایک طرف یوسف کی تصویر تھی، ایک طرف حضور کا نام تھا، نام والا پلڑ نیچے چلا گیا، یوسف کی تصویر والا پلڑ اوپر رکھ گیا۔ اس نے کہا بے شک وہ بہت حسین، تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ یوسف نے کہا مجھے کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا میں بے شک میں نے دیکھا ہے کہ ان کا نام لکھا ہے، وہ وزنی ہو گیا ہے، تیری تصویر اوپر چلی گئی ہے، اسی یہ جو یہ ایمان لانا تھا اس کا زلیخا پوری تھی جوان ہو گئی، زلیخا پوری تھی جوان ہو گئی، اور رسول کو حکم ہوا کہ یوسف اب اس سے تو شادی کر کہ اس نے مجھے اتنا خوش کر دیا، میرے رسول کی وہ تعریف کہ میں نے اسے حسن جوانی دے دی ہے اور تجھے حکم دے دیا ہے کہ اس سے نکاح، اس کو اپنی زوجیت دے۔ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا ہمارے لیے انتہائی ہے، معرفت رسول ہمارے لیے انتہائی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم جب مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھیں گے تب اس بات پہ آئیں گے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يَحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ دیکھو جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی محبت نصیب ہے، میرے رسول ان سے کہہ دو کہ وہ تمہارا اتباع کرے، وہ تمہارا اتباع کرے، پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ میں اس کو محبت بھی دوں گا اور اس کے سارے یہ کو حدیث نہیں آیت کریمہ ہے، قرآن مجید کی آیت ہے کہ میرے رسول یہ جو چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے تو ان سے کہو کہ تمہاری اتباع میں ان سے محبت کروں اور ان کے ساتھ میں تمام میں میرا پیچھے میں جو چاند کا طبقہ تشریف لے آؤں رہے تھے پر تھوڑے جگہ گئے ہیں، لیکن اپنے آپ تھوڑا محسوس نہ کرو کہ اپنے سرکار نے غلام تھوڑے بھی ہوں زیادہ ہوتے رہتے ہیں، برائے مہربانی چاند کا طبقہ تشریف لے آؤں ٹوٹی کھلو لڑ کے تمہارا محبت بڑھتی ہے، اور پھر محفل کا جڑا ہے بالکل اینڈے ایک سنا خانے اس کو قبلہ دا خطاب نعرہ تکبیر نہیں بابا سے بلند نازل جواب دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تو شاہد عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے؟ جناب قبلہ پیر صاحب یہ روپے میں آپ کو کروں گا کہ تو شاہد عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے؟ فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے؟ فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے؟ اور محروم